محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں ایمان والوں کا تذکرہ اور ان کی صفات بیان کرنے کے بعد دو آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہاں ان کافروں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ان میں ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے لوگ آخر تک ایمان میں داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی کوشش کرتے رہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ضدی ہوتے ہیں، بڑے عنادی ہوتے ہیں اور بڑے سرکش ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے وہ سمجھنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ارادہ کرتا ہے، منزل تک وہی پہنچے گا جو گھر سے نکلے گا۔ جو گھر سے نکل ہی نہیں رہا ہے وہ منزل کیسے آ جائے گا، وہ بازار کیسے جائے گا، وہ اسٹیشن کیسے جائے گا؟ جو آگے بڑھے گا اسی کو راستہ ملتا ہے، اور جو یہ سوچے کہ ہم نہیں نکلیں گے اور منزل مل جائے تو یہ بدعقلی ہے اور یہ اپنے اوپر زیادتی بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ تو یہاں کافروں کے سلسلے میں خاص طور پر ان کافروں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ ایمان سے محروم رہیں گے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی۔ قرآن نے کہا اس لیے کہ ان کے دل حق کی طرف آ ہی نہیں رہے اور ان کے کان حق سننا نہیں چاہتے۔ جب آدمی بیٹھے گا ہی نہیں تو سنے گا کیسے؟ جب وہ حق کی طرف متلاشی نہیں ہوگا تو حق ملے گا کیسے؟ تو ان کے دل بھی حق سے دور ہیں، ان کے کان بھی حق نہیں سننا چاہتے، اور ان کے سامنے بڑے موٹے موٹے پردے پڑے ہیں، کہیں سے ان کو آواز ہی نہیں آ رہی۔ حق کی آواز گونج رہی ہے، اللہ کے رسول ہر جگہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ضدی، عنادی، سرکش ہوتے ہیں کہ وہ بے توفیق ہی رہتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کا یہاں تذکرہ ہے، اور صفات کی بنیاد پر اللہ نے نام رکھے۔ کسی کو کہا کافر، کسی کو کہا مشرک، کسی کو کہا منافق، کسی کو کہا فاسق، کسی کو کہا فاجر۔ یہ الگ الگ نام ہیں عمل کے اعتبار سے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے اللہ کی صفات کے ساتھ، اس کو مؤمن کہتے ہیں، اور جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کفارہ کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والا، اور مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرے۔ مثلا اللہ اولاد دیتا ہے، آپ کہیں فلاں پیر صاحب دیتے ہیں اولاد، فلاں قبر سے اولاد ملتی ہے۔ بارش اللہ کرتا ہے، آپ کہیں کہ فلاں صاحب نے یا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو یہ شرک ہے۔ قبروں سے مانگنا، مردوں سے مانگنا، یہ سب شرک ہے، اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو کافر وہ ہے جو اللہ کا انکار کرے، مشرک وہ ہے جو اللہ کی بڑی بڑی صفات میں دوسروں کا حصہ ڈال دے۔ اللہ زندہ کرتا ہے، آپ دوسرے کو کہیں کہ زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، اور اسی طرح صحت دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، تو ایسا آدمی مشرک ہو جائے گا۔ اور فاسق اس کو کہتے ہیں جو نافرمانی کرے، یعنی بدعملی کرے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، وہ قرآن کی
اور فاجر اس کو کہتے ہیں جو بد زبانیاں کرتا ہے، گالم گلوچ، برائیاں، غلط فحش کام، وہ فاجر ہے۔ اور منافق اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن الگ الگ، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ اور منافق کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک منافق وہ ہے جو کافر کے حکم میں ہے، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں پائے جاتے تھے، یعنی وہ دل سے انکار کرتے تھے اور ظاہر میں ایمان اور اقرار کرتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن دل سے کافر تھے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ بتلا رہا ہے۔ لہذا ایک تو دل کے منافق ہوتے ہیں، وہ کافر کے حکم میں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے رسول کو ان کے نام بتلا دیے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا اور بہت بڑی تعداد تھی ان کی، تو اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو بھی ان کے نام بتلا دیے تھے، لہذا ان کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، نماز جنازہ۔ جو ان میں مرتا تھا اس کی نماز جنازہ اللہ کے رسول بھی نہیں پڑھتے تھے اور حضرت حذیفہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت حذیفہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو ایک تو دل کا منافق، ظاہر میں کلمہ پڑھا لیکن دل سے کافر ہے، اور ایک منافق وہ ہے جو دل سے مومن ہے، دل سے کلمہ پڑھا اس نے لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، بدعملی کرتا ہے، تو وہ بھی منافق ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ دونوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے۔ یہاں انہی منافقین کا خاص طور پر تذکرہ ہے جو دل کے کافر تھے، اور اللہ بتلا رہا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ بڑے مکار، بڑا دجل کرنے والے، اور ہمیشہ یہ آستین کے سانپ ہیں، جب موقع ملے گا ڈس لیں گے، نقصان پہنچا دیں گے۔ لہذا ایسے مکاروں سے، ایسے دجالوں سے، اور ایسے ظاہر اور باطن کے اختلاف والوں سے ہمیشہ بچتے رہنا، ہوشیار رہنا۔ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ انہی لوگوں پر آتا ہے، اس لیے کہ ظاہر کچھ کر رہے ہیں، دل میں کچھ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو نہیں مان رہے ہیں، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو خوف دلائیں آخرت کا، جہنم کا، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو یہ چند لوگ تھے، باقی تو پورا جزیرۃ العرب اسلام میں آ گیا، لیکن چند لوگ ایسے ضدی، سخت مزاج، عنادی، اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جس طرح لفافے پر مہر لگتی ہے تو اس لفافے میں کوئی چیز نہیں جا سکتی، بنڈل بنایا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، اب اس کو نہیں کھولا جائے گا۔ تو اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، حق جائے کیسے؟ بند ہو گئے ان کے دل، حق کو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ باطل میں غلط میں لگے ہوئے ہیں۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، چاروں طرف اعلان ہو رہا ہے، حق کی آواز آ رہی ہے، لیکن ان کے دل میں اثر نہیں پڑ رہا۔ تو لہذا
اذان کی آواز گونج رہی ہے، جس نے اذان کی آواز سنی، لبیک کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کانوں پر مہر نہیں لگی ہے، آ رہا ہے۔ داعی کی آواز سنی اور دل اس کا نرم پڑا، قدم اس کے بڑھے، اور جن کے نہیں بڑھ رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کل وہ اللہ کی ہاں کافروں میں شمار تو نہیں ہو رہے، اللہ کی آواز نہیں سن پا رہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، تبیس پردے پڑے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ اتنا واضح راستہ، اتنی واضح چیزیں، ایسا قرآن، ایسا نبی کی سیرت، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، مان نہیں رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آج تو جو چاہے کر لے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا ان کافروں کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں خیرہ نہ کیا کرو، ان کا آنا جانا، گھومنا ٹہلنا، مزے کرنا، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند روزہ زندگی ہے، پھر اللہ کے دربار میں جب یہ کافر و مشرک آئیں گے تو ان کو تو بڑا دردناک عذاب، موت کے ساتھ ہی عذاب، مرنے کے بعد ہی عذاب، ساری عیاشیاں جو دنیا کی تھی سب ختم ہو جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ فرادی ہیں۔ دل کا حال کوئی نہیں جانتا، اسی لیے جو اعتقادی منافق ہے آج اس کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ نبی کا زمانہ ختم۔ اب اللہ کسی پر وحی نہیں اتارے گا، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم دل سے منافق ہو، اس لیے کہ دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یہ جو فنا لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ دل کے کافر ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا اعتبار نہیں اللہ کے ہے۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو، تو اللہ کہتا ہے یہ اصلاً اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کون دھوکہ دے دے گا؟ اللہ تو راز کی باتیں جانتا ہے، بھیدوں سے واقف ہے۔ ایک جگہ تو قرآن میں کہا گیا تم جو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہو بہت سو کو بہکا دیتے ہو، لیکن اللہ کو نہیں بہکا سکو گے، اپنا مکر کر رہے ہو، اپنی تباہی کر رہے ہو۔ تو یخادعون اللہ، یہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں ایمان والوں سے، حالانکہ یہ اپنے سے مکر و دجل کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، احساس نہیں ہے، ان کا احساس مر گیا، حس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں روگ لگ گیا ہے، ان کے دل بیمار ہیں۔ اور منافقین کی بیماری کیا ہے؟ حسد، جلن، کڑھن، فتنہ، فساد، دوسروں کا برا چاہنا، بس اسی میں لگے رہتے ہیں، ان کا برا ہو جائے، ان کا برا ہو جائے، ان کا برا ہو جائے۔ اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک سب سے بدتر ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری میں اضافے کر رہا ہے، بہت موقع دے رہا ہے۔ جتنے مکار دجال ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی سازش میں لگے ہیں، ان کو ذلیل کر دیں، ان کو ذلیل کر دیں، ان کو کمزور کر دیں، ایک نہ ایک دن اللہ ان کو سرعام ذلیل کرتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ایک تو اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے شیطانوں کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے
دردناک عذاب ہے، دردناک۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، غلط بیانیاں، جھوٹ، مکر۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر۔ آپ نے کئی جگہ فرمایا اے لوگو جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ارے زمین میں کیوں بگاڑ مچا رہے ہو، کیوں لڑائیاں کر رہے ہو، کیوں فتنہ مچا رہے ہو، کیوں دوستی نہیں کرتے، کیوں نہیں محبت کرتے، کیوں نہیں ایک دوسرے کا سہارا بنتے، تو کہتے کیا ہیں؟ ارے ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو مفسد لوگ ہیں، کرسی کے لیے، عہدے کے لیے، ذرا ذرا سے فائدے کے لیے اکڑے ہوئے، جھکیں گے نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے الصلح خیر، صلح کر لو دنیا میں، آپس میں راضی ہو جاؤ، جھک جاؤ، ورنہ کل اللہ سارے لوگوں کے سامنے تم کو جھکا دے گا، کمر توڑ دے گا، ذلیل کر دے گا۔ تو لہذا یہ بڑی خطرناک صفت ہے جو عام مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے۔ ہزار کہتے رہو تو بھئی جھگڑے ختم کر دو، معاملات حل کر لو، ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو۔ جو لوگ کہتے نہیں ہم صلح نہیں کریں گے، جھکیں گے نہیں، تو اللہ ان کی کمر توڑ دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں بگاڑ نہ مچاؤ، لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، مصلح الامہ ہیں، اصلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اصلاح اسی کو کہتے ہیں، جھگڑتے رہو، فساد مچاتے رہو، رشتے ناطے توڑتے رہو، ایک دوسرے کے پیچھے ذلیل کرتے رہو، برائیاں نکال نکال کے اس کو عام کرو۔ شریعت نے یہی حکم دیا ہے تم کو، اسی لیے پیدا کیے گئے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اصلاً منافق ہیں جو صلح نہیں کرنا چاہتے اور لڑائی 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 باقی رہے۔ الا انہم هم المفسدون، سن لو یہی ہیں بگاڑ مچانے والے، یہی ہیں فسادی۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن آج محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ گدی مل گئی ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پاگل ہے، کسی کے پاس کرسی ہے تو وہ پاگل ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے تو وہ جھکنے والا نہیں۔ کل اللہ دکھا دے گا کہ تمہارا اقتدار جھوٹ تھا، مکر تھا، دجل تھا۔ کہاں گئی ساری چیزیں؟ کہاں گئے سارے ہمنوا، چاپلوس، دھوکہ دینے والے، مکر و دجل کرنے والے، آکے مشورے کرنے والے کہ صلح نہ کرنا، آپس میں ایک نہ ہونا۔ اور اللہ کہتا ہے اگر جھگڑتے رہو گے تو رحمت سے دور کر دیے جاؤ، اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے۔ لہذا یہ بڑی بنیادی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نفاق سے بچو، منافقین کی صفت سے بچو، اور اپنے کو منافقین میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔